والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تعالى في مقام آخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، یقیناً یہ مجلس اس معنی کر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس مجلس میں جو ایک لمبا سلسلہ 13 سال سے کلام پاک کی تفسیر کا رہا، آج اس کا وقتی طور پر اختتام ہوا ہے اور میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ الحاج توفیق اسلم خان صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ہفتے والے پروگرام کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ سنا، ان سبوں کو دل کی گہرائی کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بالکل بلا مبالغہ کہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا محبوبیانی تفسیر کا، تو میں دیکھا کرتا تھا کہ حاجی صاحب اپنی مصروفیات کے باوجود، یعنی توفیق اسلم خان صاحب، فجر کے بعد تفسیر کا معمول تھا، بلا ناغہ ماشاءاللہ وہ اگر سفر میں ہیں تب تو ناغہ ہوتا تھا، ورنہ اگر وہ حضر میں ہیں تو بلا ناغہ وہ تفسیر کے اندر بیٹھا کرتے تھے. یہ بڑی قرآن کریم سے لگاؤ کی بات ہے جس کو قاری صاحب نے بھی بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو قرآن کریم سے ایک والہانہ تعلق اللہ نے نصیب فرمایا ہے، اور یقیناً وہ زبانیں بڑی مبارک زبانیں ہیں جن زبانوں کے ترانے قرآن کریم کی آیتیں ہو، قرآن کریم کی تفسیریں ہو، قرآن کریم کی معانی اور اس کے مطالب ہو. تو بہرحال یہ ہم سبوں کے لیے یہ آج کی مجلس ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کر لیں. چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، عجمی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مادری زبان قرآن نہیں ہے. قرآن کریم میں کیا معنی ہے، کیا مطالب ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم ناواقف ہیں. حالانکہ قرآن کا مطالبہ ہے، جس آیت پاک کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور پرزور مطالبہ ہے. افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت دی ہے. اور کیوں دعوت دی گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں کے ساتھ بڑے شفیق ہیں، بڑے رحیم ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ جن عذابات سے سابقہ امتوں کو گزرنا پڑا، امت محمدیہ قرآن کریم کو پڑھ کر، ان واقعات کو، ان قصص کو پڑھ کر امت محمدیہ سنبھل جائے. اس لیے قرآن کریم میں جہاں پر احکامات ہیں تو واقعات بھی ہیں، قصص بھی ہیں، تذکیری اور اسی طرح سے دعوتی مضامین بھی ہیں. قرآن کریم نے جنت اور جہنم کے احوال کو بھی بیان کیا، قرآن کریم نے اعمال کے جزا و سزا کو بھی بیان کیا. تو قرآن کریم نے ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ پر مومنین کی اور اسی طرح سے کفر اور شرک کی، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی دونوں کی ازداد کو قرآن کریم نے بیان کیا، دونوں کی ضدوں کو قرآن کریم نے بیان کیا تاکہ یہ امت سنبھل جائے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی عظیم و شان کتاب، آپ بیٹھیں انشاءاللہ کچھ دیر یہ گفتگو ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ضروری باتیں اس مجلس کی مناسبت سے کہی جانی چاہیے انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھی جائیں گی. تو
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنی عظیم الشان کتاب جس کو قرآن کریم نے فرمایا ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت اس میں مخفی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام تر ہمارے شعبوں کی رہبری فرمائی، ہمارے صبح و شام کی، ہمارے سفر و حضر کی، ہمارے خلوت و جلوتوں کی، اور اسی طرح سے ہماری رفعتیں، ہماری بلندیاں اسی قرآن سے وابستہ ہے، اور اسی قرآن سے وابستہ ہو کر کوئی قوم، بلکہ جس کو ہم کہے حضرات صحابہ کرام، جنہوں نے بحر و بھر پر حکومتیں کی، جن صحابہ کرام کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا، لیکن تعلیم قرآن کے بعد اور فہم قرآن کے بعد اس زمانے کو خیر القرون کا زمانہ کہا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی تشریف آوری کے بعد اور قرآنی تعلیمات کے بعد وہ سال انقلاب آیا کہ اس زمانے کو خیر القرون کہا گیا، اور اس زمانے والوں نے جس قوم پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو تمام قوموں میں گھٹیا قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عزتیں اور وہ سربلندیاں عطا کی کہ تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آج ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی عظیم الشان کتاب مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مسلمان کیوں دن بدن زوال پذیر ہو رہے ہیں، کیوں پستی کا شکار ہیں؟ ایک ہم تاریخ سے سوال پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں اس کے دو جواب دیتی ہے۔ ایک جواب تو آسان سا جواب ہے جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو کیسے بدلیں گے؟ ان اللہ لا یغیر، مشہور آیت ہے، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، اپنے خلوتوں اور جلوتوں کا، اپنے صبح و شام کا، اور اسی طرح سے اپنے خوشیوں اور غمیوں کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا، اور اپنے آپ کی، ہر انسان کا دل جو ہے نا اس کا ایک آئینہ ہے، یا قرآن کریم کو ہم آئینہ کہیں، اس آئینے میں اپنی زندگی کو ہم جانچیں، اس آئینے کے سامنے رکھ کر اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو ہم پرکھیں کہ کہاں قرآن کریم ہے اور کہاں ہماری زندگیاں ہیں۔ قرآن کریم سے ایک ہمارا تعلق اتنا ہے کہ ہم نماز کے اندر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس قوم کی وہ تاریخ، سنہری تاریخ، کہ جن گھروں سے اور جن در و دیوار سے آج سے کچھ سال پہلے اگر جائیں ہم، یہ خصوصیت صرف مدینے کی نہیں بلکہ یہ خصوصیت اس ملک کے اندر رہنے والے ہمارے اکابر و اسلاف کی رہی ہے، یہاں پر بسنے والے تمام اکثریت باشندوں کی رہی ہے کہ جن کے گھروں سے قرآن کریم گونجا کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوتیں اور اس کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ جب سے یہ موبائل، یہ نیٹ اور اسی طرح سے واٹس ایپ، فیس بک، یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی، ہمارا رشتہ قرآن کریم سے کمزور نہیں بلکہ کمزور تر ہوتا جا رہا۔ قرآن کریم سے یہ سچی اور پکی بات ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جنگ آزادی کے سلسلے میں آپ کو مالٹا کی جیل میں جانا پڑا اور 2-2.5 سال تک آپ مالٹا کی جیل میں رہے، میں آپ کو بتاؤں بہت تفصیلی وہ واقعہ ہے، میں اس کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ مالٹا کی جیل کی کالی کوٹری میں اور تنہائی میں انہوں نے غور کیا کہ اس امت کی ذلت کا اور اس کی پستی کا سبب کیا ہے، یہ امت کیوں دن بدن گرتی جا رہی۔ اور میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں، اس ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں آپ سے صاف سیدھا کہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں، کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل کم ہمت ہونے کی یا بزدلی کو اپنے قریب مت لائیے۔ قرآن کریم نے ہر زمانے کی ہمارے لیے رہبری فرمائی، قرآن کریم ان حالات میں ہماری رہبری کرتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اپنے آپ کو موجودہ چیزوں سے اپنے آپ کو لیس کرو، کم ہمتی، بزدلی
اس لیے تو کسی شاعر نے کہا جمیع العلوم فی القرآن، تمام علوم کا سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، قرآن میں سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا گئے اور مالٹا کے اندر 2-2.5 سال تک رہے اور اس کے بعد واپسی ہوئی، دیوبند آئے۔ دیوبند آنے کے بعد حضرت شیخ کا والہانہ استقبال ہوا، اور دیوبند کی جو دارالحدیث تھی جہاں پر حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں پر حضرت کا خطاب ہوا تھا۔ ہزاروں کا مجمع تھا، اس ہزاروں کے مجمع کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کی پستی اور اس کے زوال کے 2 وجوہات کو بیان کیا تھا کہ میں نے کالی کوٹری میں اور مالٹا کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہ کر میں نے بہت غور و فکر کیا ہے اس امت کی پستی کی وجہ کیا ہے۔ تو میں نے بہت سے وجوہات اور بہت سے پہلوات پر غور کیا، ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی وجہ اس امت کی پستی کی اس کا قرآن کریم کو ترک کرنا ہے۔ ترک قرآن سب سے بڑی وجہ، حالانکہ اب کا نہیں، آپ سے کئی سال پہلے کا، بلکہ اس کے بعد بھی قیامت تک کا بھی اگر سروے ہو جائے، اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی اگر کتاب ہے وہ قرآن کریم۔ یہ سچی اور پکی بات ہے، اور سروے کرنے والے یورپین لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے، ہم نہ پڑھیں یہ الگ بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے اللہ کے کلام سے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اعراض کیا، اللہ کو میری آپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کی سنت، اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ فوراً تمہیں بدل دیں گے۔ یستبدل قوما غیرکم، اللہ کسی دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لائیں گے اور وہ ہم سے بہتر ہوگی، وہ ہم سے بہتر قرآن کریم کی عامل ہوگی، وہ قرآن کی عاشق ہوگی، اور وہ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں وہ قرآن کریم کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا کر وہ رکھے گی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبب تو بیان کیا، ترک قرآن۔ دوسرا سبب آپسی اختلافات، مسلکی اختلافات، مکاتبی فکر کے اختلافات اپنی جگہ پر۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے اندر اتحاد کا جو قرآن کریم نے جو ہمیں فارمولہ دیا ہے، آپ غور کریں کتنے مسائل پر ہمارا اتفاق ہے۔ 10% مسائل ہوں گے جن میں اختلاف ہو، چاہے وہ مسلکی اختلافات لیں، مکاتب فکر کے اختلافات لیں، صرف 10% ہیں۔ اب آپ بتائیے، میں صاف کہتا ہوں کہ عشاء کے 4 رکعات فرض نمازوں میں، یا بلکہ 5 نمازوں کے اندر، ان کی رکعتوں کی تعداد کے اندر، ان کے اوقات کے اندر، اس کے شروع اور ختم کے اندر، آپ بتائیے کس میں اختلاف ہے؟ کون کہتا ہے؟ دیوبندی مسلک والے یہ کہتے ہیں، جماعت اسلامی کے مکتب فکر والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عشاء کی 4 نہیں 2 ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے، حج کی ایام اور اس کے مقامات کے تعلق سے، اور اس کے مناسک کی ادائیگی کے تعلق سے، اسی طرح سے زکوٰۃ کتنے فیصد پر دی جائے گی، اس کے علاوہ دیگر اور کتنے مسائل ہیں جہاں پر ہمارا بالکل ایک طرح سے اتفاق ہے، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اختلاف ہے، وہ اختلاف بھی ایسا بڑا اختلاف نہیں، آمین زور سے کہے یا آہستہ کہے، احادیث میں دونوں طرح سے، احادیث میں ہے، اسی طرح سے دیگر اور چیزیں ہیں۔ تو آج امت نہیں سنبھل رہی، اور اس کے نہ سنبھلنے کی وجہ یہ ہے ہر کوئی اپنے آپ میں گم ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا گم ہے آفاق میں، اور مومن وہ ہے کہ جس میں آفاق گم ہے، مومن اپنے آپ میں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بے شمار، اللہ تعالیٰ نے اس کی ربوبیت کی اور اس کی قدرت کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں، اس کا شاہکار رکھا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے؟ تو بہرحال ایک سبب وہ ہے، دوسرا سبب یہ ہے۔ تو ہمیں ایسے مجالس کو ہم غنیمت سمجھے، اور ساتھ ساتھ میں یہ مجالس ہمارے لیے دیکھیے ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ نے قوموں کی سربلندیاں، ان کی عزتیں، ان کا عروج اس کتاب سے وابستہ کی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کتنی مرتبہ ایسا ہوا، سوائے ایک جنگ کو اگر ہم لے، جنگ حنین کو، جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ تھی، اور وہی چیز عجب کا ذریعہ بنی، جس کی وجہ سے ابتدائی مراحل میں اللہ کی مددیں اڑ گئی، مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمان بھاگنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنبھالا دیا، مسلمان جمے، اور پھر سے انہوں نے دشمنوں کا جو بالکل بڑے کوہنا مشک تیر انداز تھے ان کا مقابلہ کیا۔ حنین کے علاوہ اور آپ غزوات کا اور سرایوں کا آپ مطالعہ کریں، مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے اور باطل کی تعداد زیادہ رہی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے قلت کو کثرت پر غلبہ دیا؟ وہ قرآن کریم تھا، وہ قرآن کریم تھا۔ ہم قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے، اور نہ صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کو صرف پڑھا جائے، سمجھنے کی کوشش ہم کریں کہ قرآن کریم ہے کیا کتاب۔ قرآن کریم کے جن حقوق کو قاری صاحب نے بھی بیان کیا، علماء نے اور بھی حقوق بیان کیے۔ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیا جائے، اور قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر اتارا جائے، یعنی عملی طور پر قرآن کریم کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائے۔ اور قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی دعوت کو عام کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ واضح کیا ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ یہ بات اور ہے مسلمان ہی اس کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم سے اللہ رب العزت نے سبوں کو، آج مسلمانوں کے لیے کہا جائے کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ پیاسا ہے اور اسی پیاسے کے بغل کے اندر ایک میٹھے پانی کا چشمہ بہتا ہے، اور وہ اس کو جا کر پینے پر قادر نہیں، اور اپنی آپ کی پیاس کو اسی طرح برقرار رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ایک میٹھا اللہ تعالیٰ نے سر چشمہ دیا ہے، ایک مشعل راہ اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں دی ہے، اور مسلمان کہاں کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، کہاں کہاں مسلمان حیران ہے، پریشان ہے۔ وہ قرآن کریم کی طرف آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی ترکت فیکم امرین، لوگو میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے وہ سنتی، اور دوسرا جو ہے میرا طریقہ ہے۔ اور دوسری جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غالباً یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الدواء القرآن، خیر الدواء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم بہترین دوا ہے، قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ موجودہ حالات میں آج ہم دیکھیں جن حالات کا پھر سے اللہ نہ کرے ہمیں پھر سے اس کا سامنا کرنا پڑے، ورنہ پھر یہ ساری کی ساری محفلیں، یہ ساری کی ساری چمک دمک پھر سے پھیکی اور ماند نہ پڑ جائے کہ جن حالات سے ہم گزشتہ 2 یا 4 سال سے ہم رہے، آپ کو ہم بتائیں قرآن کریم کی زندہ اور جاوید معجزہ ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں ان میں سب سے بڑا علمی معجزہ آپ کا قرآن کریم ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر 6 مہینے میں 3 مہینے میں گھر کے اندر رہتے ہوئے بچوں نے اپنے والدین کے پاس کلام پاک کو حفظ کیا۔ اگر ہم نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ اس لیے موجودہ حالات کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے علماء کرام نے دیکھی آسان تراجم لکھے ہیں، تراجم یعنی ترجمے قرآن کریم کے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو ہر زبان میں ترجمہ ملے گا، آپ جائیں قرآن کریم کی آسان سی تفسیر معرف قرآن جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ کو، جنہوں نے امت پر بڑا احسان کیا اور فہم قرآن کو بڑھاوا دینے کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی ایک آسان سی تفسیر کی۔ ہم قرآن کریم کی ان تفاسیر کو لائے، ان تراجم کو لائے اور ان کو سامنے رکھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے
جو کچھ کلام پاک میں فرمایا ہے ہم روزمرہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا صفات کا ذکر ہے. الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین اللہ کی صفات کا ذکر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. ہم صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ سورہ فاتحہ میں کتنی قیمتی مضامین کو بیان کیا گیا ہے. ہم سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھتے ہیں اور سرسری پڑھتے ہیں. اس لیے اکثر موجودہ زمانے میں جو شکایتیں بہت کثرت کے ساتھ آ رہی ہیں یا جو شکایتیں عام ہوتی جا رہی، ایک شکایت یہ ہے کہ نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہوتی جا رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نمازوں میں پڑھا جانے والا قرآن، سنا جانے والا قرآن بالکل سرسری ہے. کوئی اس لیے علماء نے بیان کیا کہ جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں کم از کم ان صورتوں کا صحیح کسی تراجم سے آپ ترجمہ آپ یاد کر لے اور آپ پڑھتے ہوئے صرف اس کی طرف دھیان لے کر جائے تاکہ آپ کو دل جمی نصیب ہو جائے. تو بہرحال یہ ماشاءاللہ کچھ بھی ترتیب اس موقع پر کہی ہوئی باتیں ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب کی اس موقع پر ہم جتنا بھی اللہ کی طرف ہم دعا گو ہیں، بڑی خدمات ہیں اس محلے کے اندر ماشاءاللہ، بڑی خدمات ہیں. مجھ سے بارہ ایک صاحب کہتے تھے کہ تفسیر سب سے زیادہ چلتی ہے کھوری گلی میں، اور جگہ پر نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کا. لوگ تفسیر کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پرانے زمانے کی چیز ہے، دقیانوسی ہے. مجھے جب بھی ماشاءاللہ جماعت کی طرف سے درس قرآن کے لیے بلایا گیا، یہاں پہ بہت سے احباب ہیں ماشاءاللہ، میں آیا اور کما حق کو جو بھی اللہ کی توفیق رہی میں نے اس کو پیش کیا قرآن کریم کو اور اس کے تفاسیر کو. حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت کی ضرورت ہے. تو یہ خدمات جو ہیں ماشاءاللہ اس محلے کے اندر حافظ صاحب کے پاس بھی سال ہر سال سے تفسیر جاری ہے، یہاں بھی تفسیر چل رہی ہے، محبوبیہ کے اندر بھی تفسیر جاری ہے. یہ در حقیقت ان کے آباء و اجداد کی فکروں کی، ان کی خدمات کا یہ صلہ ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خدمات کو جاری و ساری رکھے اور ان خدمات کو اللہ تعالیٰ ذریعہ اور سبب بنا کر ہم سبوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.